السلام علیکم میم، کیسی آپ؟ میم کیا دیکھ رہے ہیں میم جو منڈے تک ملتوی انہوں نے کر دیا؟ کیا نواز شریف کے آنے سے پہلے ان کو سزا سنانے جا رہے؟ میرے خیال میں آپ کو سیدھی سی بات بتا دوں، اول تو کیس میں کچھ نہیں ہے، اول تو کیس میں کچھ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ آج میں خود سن کر آئی ہوں، اب میں بھی بڑی باشعور ہو گئی ہوں، عدالت میں بیٹھ کے کافی کچھ سمجھ آ گئی، کچھ نہیں ہے کیس کے اندر۔ سیدھی سی بات ہے، عمران خان پہلے بھی کہہ چکے ہیں، آپ صرف غور اس چیز پہ فرمائیں کہ رانا ثناء اللہ نے یہ ڈونلڈ لیو کے لیے کیس کیا ہے۔ اصل میں تو یہ کیس بنتا ہے فارن منسٹری کا، اگر ان کا سائفر کا کوئی کاغذ گم گیا تھا تو یہ بلاول زرداری کو اس کو کیس کرنا چاہیے تھا۔ پھر رانا ثناء اللہ کس کے لیے کیس کر رہے ہیں؟ وہ ڈونلڈ لیو کے لیے کر رہے ہیں۔ اب ساری ناراضگی ڈونلڈ لیو کو بچا، یہ سارا کچھ خان صاحب نے کہا تھا ڈونلڈ لیو کو، باجوہ کو اور امریکن ایمبیسی کے لیے یہ کیس ہو رہا ہے، پہلے تو یہ سمجھ آئیں۔ اب یہ بیچارے وہاں سارے لائرز بھی کھڑے ہیں، جج صاحب بھی مشکل میں ہیں، کیونکہ کچھ نکل ہی نہیں رہا، کیونکہ جو دفعات یہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس کیس سے کوئی اس کا تعلق نہیں۔ بلکہ ہم تو اپیل کریں گے چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں کہ ایک سائفر تھا جو پریزیڈنٹ صاحب نے بھیجا تھا، کس نے بھیجا تھا شراز؟ پریزیڈنٹ صاحب، ڈیپٹی اسپیکر نے بھیجا تھا چیف جسٹس عطا بندیال کے پاس۔ وہ سائفر بھی تو کہیں پڑا ہوگا، انشاءاللہ وہ گما نہیں ہوگا۔ اچھا علیمہ صاحبہ یہ بتائیے گا، ایک سیکنڈ، تو وہ سائفر ادھر پڑا ہوگا، تو ہمیں تو اپیل کرنی چاہیے جسٹس فائز صاحب کے پاس کہ وہ اس کو ذرا کھول کے پڑھ کے اپنی عوام کو بتا دیں کہ یہ کیا سازش تھی پاکستان کے ساتھ۔ اچھا علیمہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ سائفر کے حوالے سے آپ اس کیس کو فالو کر رہی ہیں پہلے دن سے، دوسری طرف جلسوں کے حوالے سے بھی خان صاحب نے جیسا کہ ڈائریکشن بھی دی ہے، تو کیا تیاریاں اس وقت آپ لوگ انڈور کر رہے ہیں؟ میری بات سنیں، میں کون ہوں؟ میں اپنے بھائی کے کیس سننے آئی ہوں، ٹھیک ہے، اور میں دوسرا ان کے جو ان کی اپنی زبانی پیغام ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ جو جب ہم ان کو کل پرسوں ملنے گئے ٹیوزڈے کو، تو انہوں نے اپنے الفاظ میں ایک پیغام دیا ہے، کیونکہ ایک ہفتے سے ایک ٹی وی پہ تماشا اور سوشل میڈیا پہ لگا ہوا تھا، ایک کوئی واڈا صاحب کہہ رہے ہیں ان کو ہارٹ کا پرابلم ہے، کوئی کہہ رہے ہیں ان کو کچھ اور ہو گیا ہے، اور کوئی کہہ رہے ہیں وہ ہسپتال اب پہنچنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ اپنے الفاظ میں بتائیں کہ آپ کی طبیعت کیسے ہے، کیونکہ ہمیں تو ماشاءاللہ بہت اچھے لگتے ہیں، ہم آگے بتاتے ہیں کہ بہت زبردست ان کی صحت لگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جب میں جیل میں آیا ہوں تو میں ایک ریٹریٹ میں آ گیا ہوں، کیونکہ اتنا وقت جو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک تحفے میں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مجھے ایک تحفے میں ملا ہے، جس کے اندر میں نے قرآن کا اتنا مطالعہ کر رہا ہوں، میں کتابیں پڑھ رہا ہوں، مجھے نالج مل رہی ہے، اور مجھے وقت مل رہا ہے جس کے اندر میں جو جب ان کے پاس حکومت تھی اس کا بھی میں جائزہ لے رہا ہوں۔ تو میرے پاس تو یہ بڑا قیمتی وقت ہے جو مجھے شاید باہر کی مصروفیات میں کبھی ملا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مینٹل فٹنس، فزیکل فٹنس اور روحانی فٹنس، انہوں نے اشارہ کر کے کہا زمین سے میں آسمان پہ پہنچ گیا ہوں، 2.5 مہینے میں زمین سے میں آسمان، مجھے آپ کہتے ہیں پاکستان کے کسی جیل میں بھیج دیں، مجھے نہیں فرق پڑتا، آپ لوگوں نے جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لیں، لیکن جو میرا ایک ہی مطالبہ تھا، جو پاکستان کے ہر پاکستانی کا مطالبہ ہے کہ ہم اپنا آئینی حق مانگ رہے ہیں، اور وہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے تھے۔ ایک دوسرا جو انہوں نے صرف کنسرن دکھایا، انہوں نے دکھایا اپنے جو لوگ ہیں جیلوں کے اندر، انہوں نے ان کے لیے کنسرن تھے کہ ان کے وہ لائرز کے ساتھ وہ فالو اپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے کیسز کے بارے میں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اب ان کی مجھے یہ فکر ہے کہ ان کے گھر میں کیا حالات ہیں، جو جیل میں ہیں ان کی مالی حالات کے اوپر بھی سب نظر رکھیں۔ اب ہم اس کے اوپر کام کریں گے، لائرز تو کام کر رہے ہیں ان کے کیسز کے اوپر، ہم ایک سوشل سروس کریں گے، ابھی ہم کر بھی رہے ہیں لیکن اس کو ہم بڑھائیں گے کہ جو لوگ جیل میں ہیں ان کے گھروں تک ہم چیک کریں، مزید اس کو پھیلاؤ کریں
کہ ان کے گھروں تک چیک کریں گے ان کی کوئی ضروریات تو نہیں ہے یا ان کو مالی مشکلات جو ہیں اس کو بھی ہم ذرا تھوڑا سا اور منظم طریقے سے اس کو ہینڈل کر سکیں. علیمہ صاحبہ اگر خان صاحب کی خدا نخواستہ رہائی نہیں ہوتی جیسے دکھ رہا ہے کہ سزا دینے کی پوری کوشش کر رہی ہے حکومت, آنے والے الیکشن میں ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں بھائی کی نمائندگی کریں گے, الیکشن کو اتریں گے؟ ہم الیکشنز میں نہیں جاتے. میم نواز شریف کی واپسی کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہے میم؟ کیا واقعی وزیر اعظم وہ آپ ایسے کریں, وہاں پہ وہ ان کے لیگ وہ سیاسی جو لوگ کھڑے ہیں ادھر کھڑے ہیں, یا ہم دیکھیں ہم اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہیں. میں نے آپ کو اپنے بھائی کا پیغام دے دیا اور میں نے یہ بھی بتا دیا جو کچھ انہوں نے کہا ہے میرا کام ہے صرف آپ تک وہ والا پیغام پہنچانا. چلیں میم, تھینک یو. تھینک یو.